عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جسے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پیارے ناظرین، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا وہ حشر کیا جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا، اور اسی کی ایک مثال اصاف و نائلہ ہے۔ اصاف بن یعلا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے ایک علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ نہایت ہی خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی تھی اور قبیلہ کے اوچھے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یعلا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب بھی موقع ملتا وہ زنا میں مشغول ہو جاتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان دونوں کے خلاف ہو گئے اور اسی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز خانہ کعبہ کے لوگوں کی تعداد معمول سے کم تھی اور کعبہ کے آس پاس کوئی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ ان کی اس خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ دراصل ہوا کچھ اس طرح کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لے گی اور ان کے جسم آہستہ آہستہ پتھر کے بنتے چلے گئے۔ ناظرین، یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور جب کعبہ کا دروازہ کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل وہ پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخواں بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب اصاف و نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ کے مقام پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا اور مروہ پر جائے وہ بندہ دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے مارنے کی بجائے پتھر مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح جوں جوں وقت گزرتا گیا یوں یوں لوگ اس سے عبرت حاصل کرنا لوگوں نے کم کر دیا اور ان کی تعظیم کرنا زیادہ شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلے میں ان دونوں کی داستان کو فخر سے بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔
आस्ता आस्ता ये बुत मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक औसाफ व नाला के बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था, जिनके आगे लोग सजदे किया करते थे और उनकी कुर्बानी भी चढ़ाते थे। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ करते थे तो औसाफ व नाला के उस बुत को छूते थे। मैं एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था, लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने उनको छुआ, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको उन बुतों से छूने से मना फरमाया। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं इन बुतों को छूऊं तो सही, भला क्या होता है। इसलिए दोबारा मैंने उनको छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ज्यादा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उसके बाद कभी किसी बुत को मैंने नहीं हाथ लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ था, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाज़िल होने लगी। एक दिन हिदायत का सूरज तलू हुआ जिससे ये पूरा खित्ता जगमगा उठा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फैज हुए। आपने दावत तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप फतह के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने अपने भाई इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल ने मिट ही जाना था, यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। इसके बाद आप सफा और मरवा पर तशरीफ ले गए और फिर आपने असाफ व नाला के बुत को अपने मुकद्दस हाथों से तोड़ डाला। नाज़रीन ग्रामी, हमने देखा और साफ व नाला के इस बुत को लोगों ने बतौर इबरत सफा मरवा के मकाम पर रखा था, लेकिन शैतान ने इन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो लोग उनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़ना जैसे बदतरीन जुर्म से जिसे काबा शरीफ के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि उनके इस बदफेली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह की दास्तान को इश्क बना दिया और औसाफ व नाला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। बिल्कुल इसी तरह आज के इस फितने भरे दौर में भी यही कुछ हालात नजर आते हैं, जहां अगर कोई शख्स किसी तरह का संगीन जुर्म करे तो लोग उसे हीरो की तरह बतौर नमूना पेश करते हैं। फ्रीडम, आज़ादी ख्याल और लिबरलिज्म के नाम पर हर तरह की खबासत और बुराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करके उसकी भरपूर तायद की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बुराइयों और फितनों से महफूज रखे और शैतान लाइन के वसवसों और चालों से हिफाजत फरमाए। वीडियो के आखिर में आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।